ہر ایک چاہتا ہے کہ انسان کی موت جو آئے تو اچھی آئے، اچھی زندگی ملے، اچھی موت ملے۔ تو اچھی موت یعنی ایمان والی موت، اللہ کی رضا والی موت۔ اور تو اچھی موت کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ تمنا تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن اچھی موت کے لیے کچھ عمل بھی تو کرنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے تموتون کما تحیون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ تو اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اچھی موت بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو حشرون کما تموتون، جیسے مریں گے ویسی حشر ہوگا، اچھی موت ہوگی تو اچھا انجام ہوگا۔ اس لیے اچھے انجام کے لیے اچھی موت، اور اچھی موت کے لیے اچھی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اب اچھی زندگی گزارنے میں یہ ہے کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے مطابق ہو، گناہوں سے محفوظ ہو، نیک اعمال والی ہو۔ لیکن پھر بھی اچھی موت کے لیے کچھ نسخے بھی بتائے گئے ہیں۔ اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ کچھ خاص اعمال بھی ایسے ہیں جو اچھی موت کا، حسن خاتمہ کا، ایمان پر خاتمے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے اپنے مسلمان، اپنے مومن ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو وہ اپنے ایمان پر شکر ادا کیا کرے کہ اے اللہ تیرا یہ احسان ہے کہ تو نے ہمیں مومن گھرانے میں پیدا کیا، مسلمان بنا دیا، اور ایک مومن مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنے والا بنا دیا۔ تو جب یہ شکر کرے گا تو انشاءاللہ یہ نعمت اور بڑھے گی، ایمان اور بڑھے گا۔ جب ایمان بڑھے گا تو ختم ہوگا نہیں، کمی ہوگی نہیں، تو ایمان پر موت بھی آ جائے گی۔ دوسرا نسخہ جو بتایا گیا وہ یہ کہ کثرت سے صدقہ کرنا۔ زکوٰۃ تو واجب ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نفلی صدقات، کیونکہ نفلی صدقات یہ آخرت میں ذخیرہ ہوتے رہتے ہیں، تو آدمی کو یہ لو رہتی ہے کہ آخرت میں ہماری بھیجی ہوئی چیز ہم کو ملے گی۔ اور حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ لہذا یہ بری موت سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسرا جو عمل ہے مسواک کا اہتمام۔ ہم وضو تو کرتے ہی ہیں، مسواک کے بھی کرنا چاہیے، اور مسواک اور بھی موقع میں کرنا سنت ہے، جو ہے گھر میں داخل ہونے کے بعد، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد۔ تو یہ مسواک کا اہتمام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسواک کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ لہذا مسواک کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ بہت معمولی سی سنت ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، دانت بھی اچھے رہیں، مسوڑے بھی مضبوط رہیں، بیماریوں سے بھی حفاظت رہے، اور ساتھ ساتھ ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ لیکن چھوٹی سی سنت ہے، لیکن اس کی طرف دھیان نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ چوتھی چیز اذان کا جواب۔ جب مؤذن اذان پکار رہا ہوتا ہے تو جو کلمات مؤذن کہہ رہا ہے وہ ہم بھی دہرائیں، اور اذان کے بعد والی دعا پڑھیں۔ اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر ایمان کی جو ہے موت نصیب ہوتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ مظفر نگر میں ایک بوڑھی خاتون تھی، انتقال ہو رہا تھا، اور وہ عربی میں خود بدبدا رہی تھیں۔ تو ایک عالم صاحب کو بلایا گیا کہ بھائی یہ عربی میں کیا کہہ رہی ہیں؟ تو عربی جانتی بھی نہیں تھیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ غور سے جب سنا تو کہہ رہی تھی غفرنی ربی غفرنی ربی غفرنی ربی۔ تو عالم صاحب نے بتایا یہ تو بہت خوشخبری والی بات بتا رہی ہیں کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، میرے رب نے، اور یہ کہتے کہتے ان کی جان نکل گئی۔ تو انہوں نے پوچھا عالم صاحب نے کہ بھائی کیا ان کا خاص عمل تھا؟ کہا کوئی خاص عمل نہیں تھا، جیسے اور روزہ نماز لوگ کرتے ہیں ایسے یہ بھی کرتی تھی۔ تو غور کر کے بتاؤ۔ پتہ چلا کہ ایک خاص عمل ان کا یہ تھا کہ جب اذان کی آواز شروع ہو جاتی تو سب کو وہ سائلنٹ کر دیتی تھی۔ کوئی جھاڑو دے رہا ہے رک جاؤ، کوئی آٹا گوندھ رہا رک جاؤ، دیکھو اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، سب لوگ خاموش رہو، اللہ کے جو ہے کلمے کا جواب دو۔ اور اذان اس وقت خاموش رہتی ہیں، کسی کو نہ کچھ کام کرنے دیتی نہ بات کرنے دیتی۔ تو یہ ان کا خاص عمل تھا۔ فرمایا بس یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام، جس نے اللہ کے نام کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر گوارا نہ کیا اور دنیا ہی میں خوشخبری سنا دی کہ لوگوں کو بھی بتا دو کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، غفرنی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ تو بہرحال اذان کا جواب دینا، اس کا احترام کرنا، اس کے بعد دعا مانگنا۔ اور اصل تو اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، تو یہ نہیں کہ صرف اذان کا جواب دیتے رہے نماز کے لیے نہ جائیں۔ بات یہاں ہو رہی ہے کہ فرائض و واجبات کے علاوہ جو اور اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اچھی موت کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس میں سے ایک آخری بات ہے اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا یشقی جلیسہم، ان کے پاس ان کا ہم نشین جو ہے یہ محروم نہیں رہتا۔ تو لہذا جب اللہ والوں سے تعلق رکھیں گے
تو اللہ والے موت کے وقت اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے انہی کی یاد رہے گی، اور ان کی یاد بھی چونکہ اللہ کے لیے تھی تو اللہ کی بھی یاد رہے گی، اور جیسا کہ حدیث میں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں ہوا کرتا، تو انشاءاللہ وہ بری موت سے بھی محروم نہیں ہوگا۔ اس لیے اور آخر میں یہ ہے کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے دعا سکھائی اچھی موت کے لیے، اس تو ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت، یا اسی طریقے سے اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ و میتۃ سویہ، کہ اللہ میں اچھی موت عطا فرمائیے گا۔ تو وہ دعا ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، تو دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس سے ان باتوں کا اہتمام کرنے سے اچھی موت کے چانس ہوتے ہیں، اور اچھی زندگی بھی نصیب ہوتی ہے، اور اچھی موت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائے۔